اب ہم ایکسرسائز 1.1 کو سالو کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے گیون ڈیٹ ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس ایکس, اور بی پارٹ ہے ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 4 اور اس کا اسکوئر روٹ. فائنڈ پارٹ 1 ایف آف مائنس 2 از اکول ٹو وٹ. یعنی اس نے کہا ہے کہ اگر ہم اس فنکشن میں ایکس کی جگہ -2 رکھیں تو کیا آنسر آئے گا, اور اسی طرح بی کے لیے بھی. تو ہم پہلے اے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم ایکس کی جگہ -2 پٹ کریں تو غور کریں یہ آ جائے گا -2 کا اسکوئر مائنس, اور یہ -2 پٹ کر لیا ہم نے. دین -2 کا اسکوئر ہوتا ہے پلس کا 4, اور اس کے ساتھ کیا آئے گا مائنس مائنس, یہ ہو جائے گا پلس, اور یہ 2. تو آنسر 4 + 2 6 آ گیا. یعنی جب ہم نے ایف آف -2 کیا تو آنسر 6 آ گیا. یہ اے پارٹ کے لیے تھا. بی پارٹ کے لیے کیا آئے گا, جب ایف آف -2 ہم کریں گے تو ایکس کی جگہ -2 کیا پلس 4 اور اس کا انڈر روٹ, اور جب ہم نے اس کو سالو کیا تو +4 اور -2 ہوتا ہے 2 اور اس کا اسکوئر روٹ. تو ایف آف -2 بی پارٹ کے لیے آ گیا اسکوئر روٹ 2. تو اس طرح سے ہم سمپلی کیا کریں گے, ہمیں ایف آف جو بھی نکالنا ہے یہ یہاں پر جو بھی ہوگا وہ ہم گیون ایکسپریشن میں پٹ کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا. اس کے ریمیننگ پارٹس بھی بالکل اسی طرح سے سالو ہوں گے. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 2. فائنڈ ایف آف اے پلس ایچ مائنس ایف آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اینڈ سمپلیفائی ویئر. پارٹ 1 ایف آف ایکس از اکول ٹو 6x مائنس 9. غور کریں ہمیں کوشچن یہ گیون ہے اور ہم نے نکالنا کیا ہے یہ والا ایکسپریشن. یہ ایکسپریشن بتا رہا ہے کہ ہمیں ایف آف اے پلس ایچ بھی نکالنا ہوگا, ایف آف اے بھی نکالنا ہوگا. ہمیں کوشچن ایکس میں گیون ہے. ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے پٹ ایکس از اکول ٹو اے پلس ایچ. ہمیں سب سے پہلے ایکس کی جگہ اگر اے پلس ایچ رکھیں تو کیا ہوگا, یہ آ جائے گا ایف آف اے پلس ایچ از اکول ٹو 6 انٹو ایکس کی جگہ اے پلس ایچ مائنس 9 از اکول ٹو, یہ آ جائے گا 6a پلس 6h مائنس 9. یہ آ گیا ایف آف اے پلس ایچ کی ویلو. اب ہمیں ایف آف اے بھی چاہیے, تو ایف آف اے کے لیے ہم کیا کریں گے, پٹ ایکس از اکول ٹو اے. ایف آف جب ہم ایکس کی جگہ اے پٹ کریں گے تو کیا آئے گا, غور کریں یہ کیا آئے گا, 6 انٹو ایکس کی جگہ اے آ گیا مائنس 9. تو یہ آ گیا, یہ سمپلیفائی اس سے آگے نہیں ہوتا. ایک ایف آف اے بھی آ گیا اور ایف آف اے پلس ایچ بھی آ گیا. ہمارے پاس ایکسپریشن یہ تھا جو ہم نے نکالنا ہے, تو یہ ہم نے لکھا اس طرح ایف آف اے پلس ایچ مائنس ایف آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ایچ از اکول ٹو. اب ایف آف اے پلس ایچ کیا ہے, وہ تھا 6a پلس 6h مائنس 9, وہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد مائنس کا سائن یہ والا, اور ایف آف اے کیا تھا 6a مائنس 9, یہ ہم نے لکھ لیا, اور یہ بریکٹ کلوز ڈیوائڈیڈ بائی ایچ از اکول ٹو. اب غور کریں یہ مائنس کا سائن جب اندر ملٹیپلائی ہوگا تو 6a پلس 6h مائنس 9, یہ آ جائے گا -6a اور مائنس مائنس پلس کا 9 ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. اس کے بعد 6a اور 6a کینسل, اور 9 اور مائنس 9 بھی کینسل, تو سمپلی 6h ڈیوائڈیڈ بائی ایچ, اور یہ ایچ بھی کینسل ہو جائیں گے, تو سمپلی کیا رہ گیا جسٹ 6. تو ہم نے ایف آف اے پلس ایچ مائنس ایف آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اس کی ویلو نکال لی جسٹ 6. تو یہ کیا ہے اس کا آنسر. اس طرح سے ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو بھی سالو کریں گے. اس ایکسپریشن کی مدد سے ہم یہ ویلو نکالیں گے. اب ایک کوشچن ہے ایکسپریس دا فالوئنگ. کوشچن نمبر 3, اس کا اے پارٹ ہے دا پیریمیٹر پی آف اسکوئر ایز اے فنکشن آف اٹس ایریا اے. غور کریں اس نے کہا ایکسپریس کرنا ہے, اور آگے پارٹ اے ہے کہ پیریمیٹر کو ان ٹرمز آف ایریا ہم نے ایکسپریس کرنا ہے, اور یہ بات یہاں پر اسکوئر کی گئی ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسکوئر ہوتا کیا ہے, جس کی چاروں سائڈز برابر ہوں. لیٹ سپوز چاروں ایکس ہیں. ایسے کوشچن کو سالو کرنے کے لیے ہم کریں گے کیا, جو پہلے لکھا ہوگا یہ پیریمیٹر ہے, تو پیریمیٹر کو ایریا کی فارم میں ایکسپریس کرنا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے پیریمیٹر کس کے برابر ہے. پیریمیٹر ہوتا ہے باؤنڈری کا سم. تو اس فگر میں جو اس کی باؤنڈری ہے وہ اس کی 4 سائڈز ہیں, تو ان چاروں سائڈز کا سم یعنی ایکس پلس ایکس پلس ایکس پلس ایکس. اگر ہم اس کو ایک سٹیپ اور سالو کریں تو یہ 4 ٹائمز ایکس ایڈ ہو رہا ہے, اس کو ہم 4x لکھ سکتے ہیں. اب غور کریں ہم نے ابھی یہ پیریمیٹر کو ان ٹرمز آف ایکس ڈیفائن کیا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان ٹرمز آف ایریا ڈیفائن کرنا ہے. وہ کس طرح سے ہوگا, اب غور کریں ایریا کیا ہوگا اس کا, جو سیکنڈ چیز گیون ہوتی ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے. وہ کیا آئے گی, تو اسکوئر کا ایریا برابر ہوتا ہے
ایکس کا اسکوئر یعنی لینتھ ملٹیپلائی بائی وڈتھ، تو یہ آ جائے گا ایکس اسکوئر. اب اگر ہم یہاں سے ایکس کی ویلیو نکالنا چاہیں تو دونوں سائڈ پر ہمیں اسکوئر روٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح سے آ جائے گا ایکس از اکول ٹو اسکوئر روٹ اے. یہ بیسیکلی آتا ہے پلس مائنس کے ساتھ، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایکس کی ویلیو کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم پازیٹیو والی ویلیو لیں گے ایکس کی. تو ہم نے ایکس کی ویلیو نکال لی اسکوئر روٹ اے، وہ ہم پٹ کریں گے یہاں، تو 4 انٹو یہ آ جائے گا اسکوئر روٹ اے. اب غور کریں ہم نے پیری میٹر کو ایریا کی فارم میں ڈیفائن کر لیا. تو کس طرح سے کریں گے؟ پیری میٹر کو ہم سب سے پہلے اس طرح نکال لیں گے، اس کے بعد ایریا کو نکالیں گے. تو ایریا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جائے گا، اور یہ ایکس کی سمپل ویلیو ہمیں نکالنی ہے. وہ نکالنے کے بعد ہم ایکس کی ویلیو یہاں پٹ کریں گے تو ہمارا یہ ریکوائرڈ آنسر آ جائے گا. اب ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4. فائنڈ دا ڈومین اینڈ رینج آف دا فنکشن جی ڈیفائنڈ بلو. اینڈ پارٹ 1 ہے جی آف ایکس از اکول ٹو 2x مائنس 5. ڈومین اور رینج کا ہم سمپل کنسپٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومین وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو فنکشن کو انڈیفائنڈ ہونے سے بچاتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں ڈومین کی سمپل ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈومین کسی بھی فنکشن کی ڈیفائنڈ ویلیوز بتاتی ہے، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب ہمیں کس طرح پتہ لگے گا یہ فنکشن کن ویلیوز پر ڈیفائن ہے؟ تو سب سے پہلے یہ پارٹ 1 ہے، یہ فنکشن ہے جی آف ایکس از اکول ٹو 2x مائنس 5. اب غور کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈومین ہوتی ہے جس کے اوپر فنکشن ڈیفائنڈ ہو یعنی انڈیفائنڈ نہ ہو. تو کیا کریں گے ہم؟ اب یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کی ڈومین کیا ہوگی. اب غور کریں یہ لینئر فنکشن ہے، تو کسی بھی لینئر فنکشن کی ڈومین ہوتی ہے ریئل نمبرز، یا اس کو ہم آر سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں، کیپیٹل آر. اب اس میں یہ ایک ایسا فنکشن ہے، یہ کہیں بھی انڈیفائنڈ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تمام ریئل نمبرز آ جائیں گے. اور اس کی رینج، اب رینج کیا ہوتی ہے؟ رینج ہوتی ہے اگر ہم ڈومین کو فنکشن میں پٹ کریں تو رینج آ جائے گی. اگر ہم ریئل نمبرز اس ایکسپریشن میں پٹ کرتے جائیں تو ہمارے پاس رینج بھی ریئل نمبرز ہی آئے گی، اور اس کو بھی ہم کیپیٹل آر سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ڈومین ہوتی ہے انڈیفائنڈ ہونے سے بچانے والی ویلیوز. اس کیس میں تو یہ سارے ریئل نمبر آ جائیں گے. اب ہم ایک اور کیس اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. پارٹ نمبر 3 کیا ہے؟ جی آف ایکس از اکول ٹو اسکوئر روٹ ایکس پلس 1. اب ہمیں یاد یہ رکھنا ہوگا کہ جو ڈومین ہے وہ نکالنے کے لیے ہمیں دو کیسز کو دیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ اسکوئر روٹ کے اندر مائنس والی ٹرم نہ آئے، اور دوسرا ڈینومینیٹر کے نیچے 0 نہ آئے. یہ دو چیزیں ہمیں ڈومین کے لیے چیک کرنی ہوں گی. تو یہی کیس آ گیا پہلا اسکوئر روٹ والا. اب اسکوئر روٹ کے اندر ہم نے مائنس والی ویلیوز نہیں آنے دینی، کیونکہ وہ اس کو آئیوٹا فارم میں یا کمپلیکس فارم میں لے جاتی ہیں، تو اس سے ہم نے بچنا ہے. یعنی یہاں پر ہم ڈومین بتائیں گے کہ ڈومین کیا ہوگی. ہم نے کہا کہ انڈیفائنڈ فارم نہ ہونے دے، وہ کہلاتی ہے ڈومین. اب غور کریں اس میں کیا ہے. اگر ہم 0 رکھیں تو 0 پلس 1 آنسر 1 اور اس کا اسکوئر روٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 0 والی ویلیو تو شامل ہوگی. اگر ہم پازیٹیو ویلیو ساری لیں تو وہ ساری اس میں ڈیفائن ہے، لیکن اگر ہم نیگیٹو میں چلے جائیں تو -1 اگر پٹ کریں گے تو -1 پلس 1 آنسر 0، اور 0 کا اسکوئر روٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے -1 بھی شامل ہوگی. لیکن اگر ہم -1 سے نیچے چلے جائیں یعنی -2 اگر ہم چلے جائیں، یا -1 سے تھوڑی سی چھوٹی ویلیو جس کو -1.9 کہتے ہیں، تو اگر ہم -1 سے نیچے ویلیوز میں چلے جائیں تو ان کے لیے یہ فنکشن انڈیفائنڈ ہوتا ہے. غور کریں جب -1 سے چھوٹی ویلیو یعنی لیٹ سپوز -2 پٹ کر لیتے ہیں تو -2 پلس 1 آنسر -1، اور اس کا اسکوئر روٹ کیا آئے گا؟ وہ آ جائے گا آئیوٹا فارم میں. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. یعنی اس کی ڈومین کیا ہوگی کہ ہم نے ریئل نمبر میں سے مائنس کرنے ہیں کون سے نمبر؟ -1 سے چھوٹے اور -انفینٹی تک سارے. غور کریں یہ ہم نے مائنس کرنے ہیں ریئل نمبر میں سے، تو باقی جو بچ جائیں گے وہ ساری ڈومین کہلائے گی. اور غور کریں اگر ہم ڈومین کو یہ جو باقی نمبر بچ گئے ہیں وہ جب ہم اس میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس رینج کیا آئے گی؟ وہ ریئل نمبرز آ جائے گی آر. تو غور کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ -1 اس میں شامل ہے. ایک تو ہم نے ڈومین لکھنے کا طریقہ یہ لکھ لیا کہ ریئل نمبر میں سے یہ ہے -1 سے چھوٹے سارے نمبرز -انفینٹی تک، تو وہ سارے اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. یا دوسرے کیس میں ہم اس کو ڈومین کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، آر یعنی ریئل نمبر میں سے مائنس کرنا ہے کیا؟ ایکس، اور ایکس کی ویلیو لیس ہونی چاہیے -1 سے.
-1 سے لیس ساری ویلیوز اس ریئل نمبر میں سے مائنس ہو جائیں گی, اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں. تو یہ بھی اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور تیسرا پارٹ ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں جس میں ڈیوائڈ کے نیچے 0 فارم آتی ہے, تو وہ یہ کیس ہے پارٹ نمبر 8, g of x is equal to x square minus 16 divided by x minus 4, اور x کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے 4 کے برابر. اب غور کریں ڈومین کے لیے ہم کیا کریں گے, جب اس طرح کا ایکسپریشن آئے اور اس کے آگے یہ جو ٹرم لکھی ہوتی ہے x is not equal to 4, سمپلی ہم اس کی ڈومین اس طرح سے لکھیں گے r مائنس اور یہ والا جو نمبر لکھا ہوگا وہ ہم یہاں لکھ لیں گے. یعنی ڈومین میں صرف یہ نمبر شامل نہیں ہوگا, باقی سارے نمبر شامل ہوں گے. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جب 4 یہاں اگر پٹ کریں تو 4 - 4 آنسر نیچے 0 آ جاتا ہے, اور 0 ہوتا ہے انڈیفائنڈ فارم, ہم نے اس سے بچنا ہے تو وہ ہم نے مائنس کر دیا. اب غور کریں رینج کے لیے ہم کیا کریں گے. اگر ہم اس کو تھوڑا سالو کر لیں, کیونکہ اس میں ہمیں کٹنگ نظر آ رہی ہے, یہ ہے a اسکوئر مائنس b اسکوئر یہاں بن سکتا ہے. a اسکوئر مائنس b اسکوئر کا مطلب ہے a مائنس b اور a پلس b, تو اس طرح سے ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں فارمولا میں. اور نیچے x مائنس 4 پڑا ہے, یہ x مائنس 4 یہ x مائنس 4 کینسل, اور x پلس 4 اوپر بچ جائے گا. اس کے بعد یہ آ گیا g آف x. اب غور کریں اس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو 4 ہے یہ شامل نہیں ہونا چاہیے, تو اگر ہم یہاں پر 4 پٹ کریں تو 4 + 4 ہوتا ہے 8. اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ یہ 4 ہم نے پٹ نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے کہ پھر 8 ویلیو نہیں آنی چاہیے. تو رینج میں سے ہم r مائنس یہ 8 کر دیں گے, یعنی 4 کی ویلیو ڈومین میں پٹ نہیں ہوگی, اسی طرح یہ رینج بھی نہیں آئے گی. تو صرف 8 ایک نمبر ہے جو نہیں آئے گا, باقی سارے نمبر رینج میں آ جائیں گے. تو اس طرح سے ہم ڈومین اور رینج کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں ان کو سالو کر لیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 5, گیون دیٹ f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1 if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, find the values of a and b. اب کوشچن ہمیں گیون ہے, اس میں یہ مین ایکسپریشن ہے, اور اس نے ہمیں کہا ہے ایک دفعہ اگر f of 2 ہو اور f of -1 ہو اور ان کی ویلیوز یہ ہیں تو ہمیں a اور b کی ویلیو نکالنی ہے. ہم کریں گے کیا, جو گیون ایکسپریشن تھا وہ ہم سب سے پہلے اس طرح سے لکھیں گے, x کا کیوب مائنس اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس 1. اس نے کہا ایف آف 2 برابر ہے -3 کے, یعنی اگر ہم ایف آف یہاں 2 پٹ کریں تو کیا آئے گا, 2 کا کیوب مائنس اے 2 کا اسکوئر پلس بی انٹو 2 پلس 1, اور ایف آف 2 کی ویلیو اس نے ہمیں دی تھی -3, تو وہ ہم نے پٹ کر لی اس طرح. 2 کا کیوب 8 مائنس 2 2 4 4 انٹو اے پلس 2b پلس 1, تو یہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کریں تو یہ آ جائے گا 8 اور 1 9, اور 9 جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو -9 ہو کے اس کو -12 بنا دے گا. یہ آ گیا -4a پلس 2b, تو یہ ایک ایکویشن بن گئی. اسی طرح یہاں سے بھی دوسری ایکویشن بنے گی. اگین ایف آف, اب یہاں پٹ کیا کریں گے -1, تو -1 پٹ کر کے کیا آئے گا, -1 کا کیوب مائنس اے انٹو -1 کا اسکوئر پلس بی انٹو -1 پلس 1, یہ آ گیا. اس کے بعد ایف آف -1 ہمیں گیون تھا 0 کے برابر, اس کے بعد یہ -1 کا کیوب -1, اور -1 کا جب اسکوئر ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا, اور -a آ گیا. اس کے بعد -b آ گیا اور +1 آ گیا. یہ -1 + 1 بھی کینسل. اگر ہم یہ -a کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو یہ پلس کا a ہو جائے گا, اور اس کی ویلیو برابر ہے -b کے. یہ ہمیں ایک ویلیو مل گئی. اگر ہم اس ویلیو کو پہلی اکویشن میں پٹ کریں تو ہمیں, اگر ہم a پٹ کریں گے تو ہمیں b مل جائے گا. تو کیا آئے گا, -12 از اکول ٹو, یہ ہے -4 انٹو a, اور a برابر تھا -b کے, پلس 2b مائنس مائنس پلس 4b پلس 2b از اکول ٹو -12 آ گیا, اور 2b اور 4b 6b از اکول ٹو -12, اور لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 6 دوسری سائڈ پر ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو کیا آئے گا, b از اکول ٹو, یہ سمپلی -2 آ گیا. اور اگر b کی ویلیو -2 ہے تو a کی ویلیو کیا ہوگی, a کی ویلیو برابر آ جائے گی, یہ ہے -b اور b ہے -2, تو مائنس مائنس یہ ہو جائے گا پلس کا 2, تو a برابر آ گیا 2 کے. اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ a اور b کی ویلیو نکالو, a آ گیا 2 اور b آ گیا -2. تو اس طرح سے ہم کوشچن کو سالو کریں گے. اس کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 6, اور وہ کیا ہے, a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h
after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. اب یہ ہمیں اس نے ہائٹ کا ایکسپریشن دے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایک پتھر ہے جس کو ہم نے 60 میٹر ہائٹ سے پھینکا اور ہائٹ کے لیے یہ ایکسپریشن ہے. اب غور کریں پہلے پارٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں. پہلا پارٹ ہے وٹ از دا ہائٹ آف دا اسٹون وین اے پارٹ ایکس از اکول ٹو 1 سیکنڈ. غور کریں اس نے ہمیں ہائٹ پوچھی ہے کہ اسٹون کی ہائٹ کیا ہوگی جب ٹائم یعنی ایکس از اکول ٹو 1 سیکنڈ ہو. تو ہم کیا کریں گے 1 سیکنڈ اس میں پٹ کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. یعنی ہائٹ ایٹ 1 سیکنڈ از اکول ٹو کیا 40 مائنس 10 اور ایکس کی جگہ ہم نے 1 پٹ کرنا ہے. تو سمپلی اس کو سالو کریں گے 40 مائنس یہ 1 کا اسکوائر 1 اور یہ 10 آ گیا. ادھر آ جائے گا 40 مائنس 10 30. تو ہائٹ ایٹ 1 سیکنڈ از اکول ٹو 30 میٹرز. یہ یونٹ اس کا میٹر آئے گا. تو یہ ہم نے اس طرح سے بتا دیا. ہمارے پاس جو بھی ٹائم گیون ہوگا وہ ہم اس ایکسپریشن میں پٹ کریں گے تو ہماری ویلو آ جائے گی. دوسری چیز اس نے پوچھی ہے وین ڈز دا اسٹون اسٹرائک دا گراؤنڈ یعنی اسٹون زمین پر کب ٹکرائے گا. غور کریں کہ اسٹون زمین پر تب ٹکرائے گا جب ہائٹ 0 ہو جائے گی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا یہ جو ایکسپریشن ہے ایچ آف ایکس از اکول ٹو 40 مائنس 10x اسکوائر. ہائٹ 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایچ آف ایکس کیا ہو جائے گی 0. تو ایچ آف ایکس کی جگہ ہم 0 پٹ کریں گے اور رائٹ سائڈ کا ایکسپریشن ویسے ہی رہے گا 10x اسکوائر. یہاں سے اگر ہم ایکس کی ویلو نکالنا چاہیں تو کیا آئے گی یہ آئے گا 10x اسکوائر از اکول ٹو 40 اور یہ 10 1 اور 10 4. تو x اسکوائر از اکول ٹو 4 آ گیا. اس کے بعد ہمیں صرف x کی ویلو چاہیے. تو دونوں سائڈز پر جب ہم اسکوائر روٹ لیں گے تو x اسکوائر کا اسکوائر روٹ آ جائے گا x اور 4 کا اسکوائر روٹ آ جائے گا پلس مائنس 2. ہمیں پتا ہے کہ x کی ویلو ہمیشہ پازیٹو ہوتی ہے کیونکہ ٹائم کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا. تو یہ آئے گی 2 سیکنڈز. x بیسیکلی کیا تھا ٹائم. غور کریں جب ٹائم 2 سیکنڈز ہو جائے گا تب جو اسٹون ہے وہ گراؤنڈ پر سٹرائک کر جائے گا. اور اس نے ہمیں یہی پوچھا تھا کہ کب سٹرائک کرے گا اسٹون گراؤنڈ پر جب اس کا ٹائم 2 سیکنڈ ہوگا تب. اب آتا ہے کوشچن نمبر 7 شو دیٹ دا پیرامیٹرک اکویشن اور اس کا پارٹ 1 x از اکول ٹو 8t اسکوائر y از اکول ٹو 280 ریپرزینٹ دا اکویشن آف پیرابولا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک x کی ویلو ہے اور ایک y کی کیا یہ پیرابولا کی اکویشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کی ویلوز x اور y کی اس ایکسپریشن میں پٹ کریں اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جو ہمارے پاس پیرامیٹرک اکویشنز ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پیرابولا کو. تو کس طرح سے ہم کریں گے یہ تھا y اسکوائر از اکول ٹو 4ax اور یہ کس طرح سے آئے گا آپ غور کریں y کی جگہ ہم پٹ کریں گے 280 اور اس کا اسکوائر ہو جائے گا از اکول ٹو یہ آ گیا 4 اور آگے a اور x کی ویلو تھی 8t اسکوائر. یہ ہم نے صرف ویلوز پٹ کی ہیں. جب اس کا اسکوائر اوپن کریں گے یہ آئے گا 4a اسکوائر t اسکوائر اور یہ کیا آئے گا غور کریں a انٹو a اسکوائر اور آگے t اسکوائر. تو کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر نہیں آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے پاس اکویشنز تھیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اکویشن آف پیرابولا کو کیونکہ انہوں نے سیٹسفائی کر دی ہے اکویشن. اس کے ریمیننگ پارٹس بھی اسی طرح سالو ہوں گے. اس میں ہم یہ جو دو اکویشنز ہوں گی یہ اس مین اکویشن میں پٹ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اگر برابر آئیں گی تو اس کا مطلب ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایک ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 ہے اور وہ پروف ہے آئیڈینٹیٹیز کا. پارٹ 1 ہے سائن ہائپربولک 2x از اکول ٹو 2 سائن ہائپربولک x کاز ہائپربولک x. ہم نے سائن ہائپربولک x کا فارمولا پڑھا تھا وہ برابر تھا اس طرح سے e پاور x مائنس e پاور مائنس x ڈیوائڈیڈ بائی 2 اور کاز کے لیے یہاں پر پلس تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی دونوں سائڈز کو اکٹھا چلاتے ہیں. اب غور کریں یہ ہے سائن ہائپربولک 2x. یہ فارمولا تھا جب اینگل سنگل تھا x تھا تب یہاں x تھا. جب یہ ڈبل ہو جائے گا تو یہاں پر بھی اینگل ڈبل ہو جائے گا یعنی سائن ہائپربولک 2x کا فارمولا آئے گا e پاور 2x یہ x کی جگہ 2x آ جائے گا مائنس e پاور مائنس 2x یہ بھی مائنس 2x ہو جائے گا اور ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہی آئے گا. یہ تو ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ بن گئی. رائٹ ہینڈ سائڈ ہم دیکھتے ہیں یہ آ گیا 2 سائن ہائپربولک x کا فارمولا تھا e پاور x مائنس e پاور مائنس x ڈیوائڈیڈ بائی 2 یہ سائن کا فارمولا اور کاز کے لیے کیا تھا e پاور x پلس e پاور مائنس x.
और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करें, ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं। अब गौर करें, नीचे तो 2 आ गया ये वाला, ऊपर क्या ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको हम a कह लें, ये a है और ये b, तो गौर करें a माइनस बी, a प्लस बी, इसको हम a का स्क्वायर इस तरह से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। अब लास्ट स्टेप में अगर हम इसको इस तरह से लिखें, गौर करें ये 2 और x ये दोनों पावर्स हैं, तो ये इकट्ठी लिखी जा सकती हैं, e पावर 2x माइनस e पावर, और ये माइनस 2x हो जाएगी, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो गौर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी भी बराबर आ गई, इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड, यानी इसमें हमने ये बताना है कि ये इवन है या ऑड। तो उसके लिए क्या होगा, हमने पढ़ी थी कि अगर हम ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो फिर हम आंसर चेक करके बताएंगे ये ऑड है कि इवन। तो इस फंक्शन में अगर हम माइनस एक्स पुट करें, गौर करें, यह आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस, और ये x की जगह माइनस एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस और ये x। अब गौर करें, इन दोनों में से माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, इस तरह से। और गौर करें इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, ये क्या था, गिवन फंक्शन f ऑफ x, और पीछे क्या है f ऑफ माइनस एक्स। अब गौर करें, हमने ये कहा था अगर हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करें और आंसर में फंक्शन से बाहर माइनस आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, यानी उसका माइनस बाहर आ जाएगा। एक दूसरा केस हम देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, इसमें अगर हम x की जगह पुट करें माइनस एक्स तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस x की जगह हमने माइनस एक्स पुट कर लिया, पावर एज इट इज रहेगी प्लस 6। अब गौर करें, क्या हम इस माइनस एक्स को ये स्क्वायर करें और बाद में उसकी पावर 1/3 कर लें, तो इस तरह भी किया जा सकता है। हमने ये पावर को ब्रेक कर लिया इस तरह। अब गौर करें, माइनस पावर अगर स्क्वायर के अंदर आ जाए तो वो प्लस हो जाती है, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 1/3 होल पावर आ गई प्लस 6। नेक्स्ट में अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये अगेन हम इसकी पावर इकट्ठी कर लेते हैं, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 आ गया। और गौर करें ये क्या था, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, f ऑफ माइनस एक्स। हमने कहा जब x की जगह माइनस एक्स पुट किया जाए और माइनस का साइन खत्म हो जाए, यानी मेन फंक्शन वापस आ जाए, इसका मतलब है कि वो गिवन फंक्शन एक इवन फंक्शन है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रख के हम उसका आंसर चेक करेंगे, तो उस आंसर से हम इवन और ऑड का बताएंगे। तो यहां तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।